عمران خان کے حوالے سے کیسز تو بہت ہیں، لیکن ایک اور کیس مختلف طریقوں سے پشاور میں اس تفتیش جاری ہے، تحقیقات جاری ہے، انویسٹیگیشن جاری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان کے مطابق الیکشن کمیشن کی مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے انتخابی نشان چھینے۔ اس طرح نواز شریف کو ضیاء الحق کا بیٹا کہا جاتا ہے، تو اسی حساب سے بے نظیر کو اس وقت فیلڈ ہی نہیں مل رہی تھی۔ بے نظیر کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا کہ وہ غدار ہے، اس کی نکاح ٹوٹ چکی ہے۔ وہ السلام علیکم، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مختلف محاذوں پر گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 درخواستیں دائر کی گئی ہے۔ 5 درخواستوں کے اوپر آج تفصیلی بات کریں گے کہ وہ کون کون سی درخواستیں ہیں جو الیکشن سے ایک دن پہلے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ اسلام آباد میں جو NA47 اور NA46 کے 2 رہنما ہیں، علی بخاری اور اس کے علاوہ جو وکیل ہے شعیب شاہین، انہوں نے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ انہوں نے اس میں درخواست میں استدعا کی ہے کہ مختلف جگہوں پہ، مختلف پوائنٹس پہ ہمارے جو ورکر ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل اگر الیکشن میں آپ لوگوں ہمیں نظر آئے کسی بھی پولنگ بوتھ میں ڈیوٹی کرتے ہوئے یا کسی بھی جگہ مانیٹر کرتے ہوئے تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ تو مختلف طریقوں سے ورکر کو دھمکایا جا رہا ہے۔ آج یہ درخواست جو ہے شعیب شاہین اور علی بخاری کی جانب سے دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس وقت اسلام آباد پولیس کو بلایا، انہیں کہا کہ یہ کیا معاملات ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کو الیکشن کمیشن کے مطابق انہوں نے جو کہا ہے اسی حساب سے آپ کو بالکل اپنی کمپین جاری رکھے، اور الیکشن میں جب 24 گھنٹے رہ جائے تو پھر آپ اپنی کمپین بند کر دے۔ تو اسی حساب سے آج کی جو درخواست تھی اس کے اوپر سماعت ہوئی اور باقاعدہ پولیس کو بلایا گیا۔ دوسری درخواست جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان کی وکیل ہے حامد خان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی، اور اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ملک بھر میں ہمارے کارکنان، ہمارے رہنماؤں کو دبانے کی کوشش جاری ہے، انہیں دبایا جا رہا ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی جگہ اگر آپ لوگ نظر آئے تو بالکل آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے۔ تو یہ دوسری درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے اس میں کہ ہمارے جو کارکنان ہیں انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ تو یہ دوسری درخواست بھی دائر کی گئی۔ اور اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں لگ بھگ 45 گھنٹے الیکشن کو رہ گئے ہیں، اور 24 گھنٹے جب رہ جائیں تو الیکشن کمپین کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اب آپ دیکھیں 45 گھنٹے رہ گئے ہیں، لیکن پاکستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے، ایک پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بار بار جا کے عدالت کے دروازے کو کٹکھٹا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اگر آپ تو سے پیچھے جائے تو 1988 میں جب ضیاء الحق یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت بے نظیر نے عدالت کا دروازہ کٹکھٹایا اور کہا کہ ہمیں موقع دے، جو الیکشن کے لیے اعلان کرے۔ تو اس وقت عدالت نے تاریخ دے دی کہ آپ الیکشن کرائے، لیکن اس وقت جو معاملات تھے اگر آپ دیکھیں تو جس طرح نواز شریف کو ضیاء الحق کا بیٹا کہا جاتا ہے، تو اسی حساب سے بے نظیر کو اس وقت فیلڈ ہی نہیں مل رہی تھی۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بے نظیر کی تصویریں جہازوں سے، ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئی تھی، اس کی کردار کشی کی گئی تھی، بلکہ آئی جی آئی جو اسلامی جمہوری اتحاد تھی اس وقت، جن میں نام نہاد کے علماء شریک تھے، انہوں نے باقاعدہ بے نظیر کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا کہ وہ غدار ہے، اس کی نکاح ٹوٹ چکی ہے، وہ باقاعدہ مختلف طریقوں سے۔ تو یہ آج نہیں ہو رہا، بلکہ اس وقت بھی انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تھی، تو آج بھی وہی چیز دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔
اب تیسری درخواست کے اوپر آتے ہیں کہ پچھلے دنوں توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ کو گرفتار کیا گیا، انہیں بلایا گیا زمان پارک سے، اور پھر انہوں نے کہا توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی، تو اس کے اوپر وہ اس وقت اڈیالہ جیل پہنچی، لیکن اڈیالہ جیل کے جو حکام ہیں انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کریں، سارا دن انہیں انتظار کروایا، پھر رات کے وقت انہیں کہا کہ اس جیل میں جگہ نہیں ہے، اڈیالہ جیل میں جہاں عمران خان اس وقت قید میں، انہیں کہا گیا کہ اس وقت جیل میں جگہ نہیں ہے، آپ کسی اور لے کے چلتے ہیں، تو انہیں عمران خان کا جو گھر ہے بنیگالہ میں، اس میں انہیں ہاؤس اریسٹ کروایا، پھر ملک بھر سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے یہ آواز اٹھائی گئی، یہ سوال اٹھایا گیا کہ عام ورکر کے لیے عام جیل اور وزیر اعظم کی جو اہلیہ ہے اس کے لیے ان کا گھر ہاؤس اریسٹ کیوں؟ یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب کی جو سابقہ وزیر تھی، میں نام بھول رہا ہوں اس کی، اس کو اگر آپ جیل میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت کینسر کی مریضہ ہے، تو آپ بشرا بی بی کو بھی جیل میں رکھے، لیکن اس کے باوجود جو تنقید ہو رہی تھی وہ عمران خان کے اوپر اور عمران خان کی اہلیہ کے اوپر، تو انہوں نے بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور کہا گیا ہے کہ مجھے ہاؤس اریسٹ ہونے کی بجائے بنیگالہ سے مجھے اڈیالہ جیل لے کے جائے اور ادھر ہی مجھے رکھے، تو یہ درخواست بھی انہوں نے دائر کی ہے۔ تو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے تھے پشاور میں، پھر پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اس کے اوپر، اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھین لیا جائے، بلکہ انہیں عام انتخابات میں جو 8 فروری کو انہیں اس انتخابات میں ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا، پھر پشاور ہائی کورٹ نے وہ نشان واپس کیا، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، تو پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ ایک جو قواعد ضوابط ہوتی ہے اس کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے، تو انہوں نے بلہ چیننے کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا اس کو برقرار رکھا۔ تو آج ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم دوبارہ سپریم کورٹ گئی ہے اور انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ جو چیف جسٹس کی جانب سے، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی جانب سے جو کہا گیا تھا، جو فیصلہ آیا تھا کہ بلہ چیننے کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو وہ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے، انہوں نے ایک انٹرا کورٹ ایک اپیل دائر کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ جو فیصلہ آپ لوگوں نے دیا ہے اس کے اوپر آپ نظر ثانی کریں، تو وہ درخواست جو ہے اب وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کرے، تو یہ اب پتہ نہیں کہ ان کو کہاں سے یہ سپیس نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں انصاف ملے یا ہمیں بلہ واپس ملے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں الیکشن کمیشن نے بھی کہا، سپریم کورٹ نے بھی کہا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان کے مطابق الیکشن کمیشن کی مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے انتخابی نشان چھینے، تو انہوں نے آج دوبارہ یہ درخواست دائر کی ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ اہم کیسز تھے اور اہم کیسز آج کے جو ہے جو درخواستیں دائر کی گئی ہے اس کے اوپر آج کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن اس کے اوپر یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے شعیب شاہین اور ان کے جو علی بخاری صاحب ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے لیول بھی دستیاب ہے، فیلڈ بھی دستیاب ہے، آپ بالکل کریں، اور آپ کوئی بھی اگر آپ کی کوئی شکایت ہے تو آپ آ کے ہمیں آگاہ کریں۔ تو یہ یہاں پر پیش رفت ہوئی ہے، ممکن ہے کہ آگے بھی پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو اس ایک اور عمران خان کے حوالے سے کیسز تو بہت ہے، لیکن ایک اور کیس مختلف طریقوں سے پشاور میں اس کی ایک اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے ایک گراؤنڈ بنانے کی کوشش جاری ہے۔ عمران خان کے خلاف اس کیس میں تفتیش جاری ہے، تحقیقات جاری ہے، انویسٹیگیشن جاری ہے، اور ممکن ہے کہ بہت جلد وہ کیس سامنے آئے، لیکن اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، جیسے ہی ہمیں تفصیلات ملے گی تو انشاءاللہ وہ تفصیلات سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔